أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون۔ سورت کا نام ہے سورۃ الانعام۔ سورت کا ربط، سورت کا دعویٰ، سورت کا خلاصہ اور سورت کے امتیازات۔ سورت کا اسمی ربط، نام کا ربط یہ ہے، پچھلی سورت کا نام تھا سورۃ المائدہ۔ مائدہ کا معنی دسترخوان۔ ہم نے اللہ سے دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہ ہمارے اوپر آسمان سے رحمت کا دسترخوان نازل کر۔ سورۃ الانعام، انعام کا معنی ہے جانور۔ اللہ نے فرمایا انی منزلھا، میں اس مائدہ کو نازل تو کرنے والا ہوں، لیکن بشرط اللہ تجعلوا لغیر اللہ من الحرث والانعام نصیبا، شرط یہ ہے کہ انعام جانوروں اور کھیتی میں سے غیروں کے حصے نہ نکالنا۔ یہ تو ہو گیا سورت کے ناموں کا آپس میں نیازات اللہ، نیازات غیر اللہ۔ لیکن ترتیب یہ تھی کہ سورۃ المائدہ کے اندر شرک فعلی کی نفی پہلے تھی اور شرک اعتقادی کی نفی بعد میں تھی۔ پھر جب سورت کا دوسرا حصہ آیا، اس میں نفی شرک فی التصرف پہلے تھی اور نفی شرک فعلی بعد میں تھی۔ اسی سورۃ الانعام میں بھی یہی دو مضمون ہیں، نفی شرک اعتقادی کی ایک قسم، نفی شرک فی التصرف، اللہ کے اختیار میں کوئی شریک نہیں، اور دوسرا مضمون ہے نفی شرک فعلی۔ ترتیب یہ ہے کہ سورۃ المائدہ میں نفی شرک فعلی پہلے تھی اور نفی شرک اعتقادی بعد میں تھی۔ سورۃ الانعام میں نفی شرک اعتقادی پہلے ہے اور نفی شرک فعلی بعد میں ہے۔ یہ سورت کا ربط ہے، اور نفی شرک اعتقادی کی ایک قسم ہے نفی شرک فی التصرف۔ میں عرض کر چکا ہوں شرک اعتقادی کی 4 قسمیں۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ آپ کے پاس نیچے لکھا ہوا بھی ہے حصہ ثانی سورت نفی شرک فعلی۔ دوسرا حصہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور آخر تک چلا جائے گا۔ دلائل بھی ہیں اور 3 سلسلے آ رہے ہیں۔ ایک تو سلسلہ آئے گا 7 طریقے تعلیم، تعلیم کے 7 طریقے آئیں گے، ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں گا۔ مشرکین کی انکار کی 7 وجوہات آئیں گی، وہ بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ مشرکین کے 7 سوالوں کے جواب آئیں گے، وہ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ 16 دلائل آئیں گے، ان میں 11 عقلی دلائل ہوں گے، 2 نقلی دلائل ہوں گے، 3 دلائل وحیہ ہوں گے۔ یہ بھی سلسلہ ساتھ ساتھ چلے گا۔ آگے جو دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ سے، اس میں مضمون تو ہے نفی شرک فعلی، لیکن شرک فعلی کے عنوان عرض کر چکا ہوں 4 ہیں، تحریمات اللہ، تحریمات غیر اللہ، نیازات اللہ، نیازات غیر اللہ۔ لیکن دوسرے حصے میں 3 عنوان بیان کیے گئے ہیں، تحریمات اللہ، تحریمات غیر اللہ اور نیازات غیر اللہ۔ نیازات اللہ والا مضمون اس دوسرے حصے میں نہیں ہے، لیکن وہ ضمناً ثابت ہو رہا ہے کہ جب اللہ کے بغیر دوسرے کے نام کی نظر و نیاز حرام ہے تو پھر نظر و نیاز صرف اللہ ہی کے نام کی ہونی چاہیے نا۔ یہ ضمناً اور اشارتاً ثابت ہو رہا ہے۔ سورت کا دعویٰ لکھ لیں، نفی شرک اعتقادی، بریکٹ میں لکھ لیں نفی شرک فی التصرف۔ شرک اعتقادی کا ایک پہلو نفی شرک فی التصرف،
یہ تو ہوگا خصوصیت کے ساتھ بیان، باقی بھی جو شرک اعتقادی کی قسمیں ہیں وہ بھی آئیں گی اشارتاً، اور نفی شرک فعلی۔ سورت کے امتیازات تو میں نے لکھے 21۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر اس سورت میں آیا ہے اور کہیں نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ انداز ہاذا ربی ہاذا ربی ہاذا ربی، یہ انداز بھی اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ لا تدرکہ الابصار، اللہ کا احاطہ آنکھیں انسان کی نہیں کر سکتی، یہ مضمون بھی اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، یہ مضمون بھی اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ لم تکن لہ صاحبہ، اللہ کی بیوی کوئی نہیں، یہ مضمون بھی اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ جب سورۃ الانعام نازل ہوئی تو سورۃ الانعام کے ساتھ 70,000 فرشتے اکٹھے نازل ہوئے تھے۔ میں نے آپ کو نمونہ سنا دیا، سورت مکی ہے اور مکہ شریف میں تو صرف مسئلہ توحید تھا، اس لیے سورت بہت آسان ہے، اور اکثر باتیں وہ ہیں جو آپ کی پڑھی ہوئی ہیں۔ جو انشاءاللہ مشکلات ہوں گی وہ اللہ کی توفیق سے حل کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ ایک چھوٹا سا حاشیہ ہے آپ کے پاس، پہلے وہ پڑھ لیں۔ توحید کے 4 صورتوں میں 3 درجے توحید کے بیان ہوں گے۔ ان 4 صورتوں میں 3 درجے توحید کے بیان ہوں گے۔ کاتب سے الٹا لکھا گیا۔ کون سے 3 درجے؟ اول، سب کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ دوسرا درجہ، تخت بادشاہی پر خود قائم ہے، کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا، اور سو ایک ہی اللہ کو پکارو۔ یہ 3 درجے ان 4 صورتوں کے اندر آئے ہیں، ان میں سے ایک سورۃ الانعام بھی ہے۔ الحمدللہ حصہ اول سورت نفی شرک فی التصرف، اللہ کے اختیار میں کوئی شریک نہیں، تمام تعریفیں جو اللہ کے لائق ہیں، مشکل کشا، حاجت روا، عالم الغیب، داتا، نظر و نیاز کے لائق ہونا وغیرہ، جو تعریفیں اللہ کے لائق ہیں وہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ الذی، وہ اللہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو۔ یہ پہلی عقلی دلیل ہے، آپ کے پاس لکھا ہے۔ اور جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے کہ الذی موصول اور آگے اس کا ہے صلہ، یہ موصول اور صلہ مل کر علت بن رہے ہیں الحمدللہ کے لیے۔ دعویٰ کون سا کیا؟ تمام تعریفیں، صفات کارسازی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ کیوں؟ جب آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ، تو الحمدللہ۔ خلق السماوات والارض پر لکھا ہے عالم کبیر، بڑا جہان۔ واقعی آسمان و زمین یہ بڑا جہان ہے، اور خالق جواہر بھی لکھا ہوا ہے، اور جعل الظلمات والنور کے نیچے لکھا ہے خالق آراز۔ آراز اس کو کہتے ہیں جو قائم بذات نہ ہو، اور جواہر جو قائم بذات ہوں۔ اور اللہ نے بنایا اندھیروں کو اور روشنی کو، دونوں کے نیچے لفظ لکھا ہوا ہے حصی و مانوی۔ حصی اندھیرا تو وہ ہوتا ہے جو نظر آئے، جیسے رات کی تاریکی ہوتی ہے، اور مانوی اندھیرا شرک، کفر، جہالت، یہ مانوی اندھیرا ہے۔ اور نور روشنی، جیسے اب دن کی روشنی ہے یہ حصی روشنی ہے، اور مانوی روشنی جیسے توحید کی روشنی، علم کی روشنی۔ اگر آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ، اندھیرے اور روشنی بنانے والا اللہ، تو الحمدللہ۔ سما کے نیچے لکھا ہے استبعادیہ، یہ بات عقل سے بڑی دور ہے۔ ان صفات کے ہوتے ہوئے
الذین کفروا بربہم یعدلون، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، مسئلہ توحید کو نہیں مانا، اپنے پروردگار کے ساتھ اوپر لکھا ہے اوروں کو یعدلون برابر کرتے ہیں۔ کس میں برابر کرتے ہیں؟ توحید میں، عبادت میں برابر کرتے ہیں۔ ان کا سجدہ اللہ کا سجدہ، ان کی نظر و نیاز اللہ کی نظر و نیاز۔ والذی خلقکم من طین، جنہوں نے رب کی توحید کا انکار کیا۔ رب کا انکار ذات کا کوئی نہیں کرتا۔ جو توحید کے منکر ہیں وہ اوروں کو برابر کر رہے ہیں عبادت میں۔ اب عالم کبیر کے بعد عالم صغیر کا ذکر۔ والذی خلقکم من طین، وہ اللہ کریم ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے۔ ہم تو مٹی کے بنے ہوئے نہیں ہیں، اسی لیے نیچے لفظ لکھا ہوا ہے خلق اباکم۔ لفظ دیکھے نہیں، نہ میر آپ کو یاد نہیں۔ لفظ کیا لکھنا ہے؟ خلق اباکم، جس نے پیدا کیا تمہارے باپ کو۔ تو ترکیب کیا ہوتی ہے؟ جاء ابونا، رأیت ابانا، مررت بابینا۔ اب ابا جو ہے یہ مفعول ہے، اس لیے اس کو ابا پڑھیں گے۔ ثم قضى اجلا، پھر مقرر کی اللہ کریم نے مدت۔ آجلن کے نیچے لکھا ہے میعاد، کس کی میعاد؟ لکھا ہے مرنے کی، قیامت صغریٰ۔ واقعی موت قیامت صغریٰ ہے۔ حدیث پاک میں آیا من مات فقد قامت قیامتہ، جو بندہ مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ وَأَجْلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اب قیامت کبریٰ کا بیان، اور وقت مقرر سب کا، عندہ صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معنی کیا، بڑے آسان الفاظ ہیں، سارے لکھ سکیں گے۔ اجل مسمى پر من الموت الى البعث، من الموت الى البعث۔ اردو والے ساتھی اردو میں لکھنا چاہیں، موت سے لے کر دوبارہ زندہ ہونے تک۔ از ابن عباس، موت سے لے کر دوبارہ زندہ ہونے تک، یہ جو مدت ہے صرف اللہ کریم ہی کے پاس ہے۔ ثم پھر استبعادیہ، عقل تو نہیں مانتی، عقل سے یہ بات بڑی دور ہے۔ انتم تمترون، اس کے دو معنی، پھر تم تمترون شک کر رہے ہو، دوسرا معنی بھی لکھا ہوا ہے جھگڑا کر رہے ہو، تمہاری ظاہر باتیں خفیہ جو کہتے ہو علل اعلان کرتے ہو، کمال علمی۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اللہ کریم جانتا ہے جو تم کما رہے ہو۔ ظاہراً و باطناً، کمائی کرنے سے مراد اعمال کرنا، ظاہراً و باطناً جو دل میں آ رہا ہے، جو ظاہر کر رہے ہو۔ اب اس کے نیچے عنوان لکھنا ہے یعلم سرکم و جہرکم، والی آیت پر عالم بالاحوال الثلاثہ، اردو والے اردو میں تین احوال کو جاننے والا، تین احوال کو جاننے والا، سرکم پر ایک، جہرکم پر دو، یعلم ما تکسبون پر تین۔ خفیہ باتیں، ظاہر باتیں، جو کچھ تم اعمال کرتے ہو دل سے یا جوارے سے، سب کو اللہ جانتا ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اب خلاصہ پچھلی آیات کا کیا نکلا؟ سب کچھ کرنے اور سب کچھ جاننے والا اللہ، تو الحمدللہ۔ آپ کے پاس ایک مورزین پر جملہ لکھا ہوا ہے، وہ پہلے پڑھ لیں۔ یہاں تین درجے بیان کیے گئے بطور ترقی کے، یعنی ربہم زجر، ڈانٹا اللہ نے، یہ اعراض کا مرتبہ ہے۔ نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، مگر اس نشانی سے مورزین موڑنے والے ہیں۔ صورت آسان ہے۔ دوسرا مرتبہ آ گیا فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ، پس آگے جھٹلا دیا انہوں نے ظاہر بات کو، حق کا معنی ظاہر بات، جبکہ آ گیا حق ان کے پاس۔ فَسَوْفَ ثَمَرَ تَكْذِيبُ، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بس ان قریب آئیں گی ان کے پاس انباء خبریں،
ماں اس عذاب کی کہ جس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے. الم یرو، کیا انہوں نے غور نہیں کیا؟ لکھا ہے تخفیف دنیاوی اور دفع شبہ، ایک شبہ کو دور کیا کہ عذاب کا صرف ڈراوا ہے، ایسے تم خالی اوپر اوپر سے ڈرا رہے، کوئی عذاب جزاب نہیں ہوگا. پیچھے انباء ما عذاب کا ذکر چلا، ایسے ڈرا رہے ہو. اچھا اگر ہم ایسے ڈرا رہے ہیں تو چل پھر کر نمونے دیکھو. کیا انہوں نے غور نہیں کیا؟ روایت قلبی کم اہلکنا من قبل وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور چھوڑا ہم نے آسمان کو، آسمان کے نیچے لکھ لیں بارش، ایل مطر، عربی والے عربی میں لکھیں ایل مطر، بارش کو ہم نے چھوڑا ان کے اوپر، مدرارا لگاتار برسنے والا. مدرار یہ درہ یدرو سے مبالغے کا صیغہ ہے، درہ یدرو سے مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ برسنے والی. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور بنایا ہم نے نہروں کو جو چلتی تھی من تحتہم، نیچے دو الفاظ لکھے ہوئے ہیں جو بار بار دہراتا رہتا ہوں، من تحت اشجارہم، ان کے درختوں کے نیچے چلتی تھی، یا ان کے محلوں کے تحت، ان کے محلوں کے نیچے چلتی تھی. فَأَحْلَقْنَاهُمْ، اس پر تخویف نمبر 2، پس ہلاک کیا ہم نے ان کو باوجود اتنے شان و شوکت کے، بِذُنُوبِهِمْ، بوجہ ان کے گناہوں کے. گناہ کے نیچے لکھا ہے وجہ عذاب، عذاب کیوں آیا؟ گناہوں کی وجہ سے. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ، یہ تیسری تخویف ہے. 3 تخویفیں عرض کی تھی، تخویفات سما علیہم مدرارا دوسرا انعام، وجعلنا الانہارا تیسرا انعام. 3 تخویفات بھی آ گئیں، 3 انعامات بھی آ گئے. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ. سوال اول، اب اس کے اوپر عنوان لکھنا ہے سوالات ثلاثہ. یہ 3 کی طرز چلا رہا ہوں، 3 سوال آ رہے ہیں. ویسے تو سوال صورت میں 7 ہیں، لیکن یہ ایک دوسرا انداز بھی ساتھ چلا رہا ہوں. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، سورۃ بنی اسرائیل کھولیں، 15واں پارہ. یہاں پر ان کا ایک سوال ہے، یہ صفحہ ہے 594، 594 بالکل آخری الفاظ ہیں صفحے کے. وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، ہم ہرگز نہیں تصدیق کریں گے آپ کے چلنے کی یہاں تک کہ اتار لیں آپ ہم پر ایک کتاب نقرأ، جس کو ہم خود پڑھ لیں. لکھی لکھائی کتاب آئے پھر ہم مانیں گے. یہ اس سوال کا جواب ہے. دیکھیں وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، اگر اتارتے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب، فی قرطاس، کاغذ میں، کاغذ کے اندر لکھی ہوئی کتاب ہم اتار دیتے، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، پس وہ ٹٹولتے اس کو اپنے جادو مجھ پر نہیں کیا گیا. یہ تو میں ہاتھوں سے دیکھ رہا ہوں، واقعی کتاب ہے، لیکن ہاتھوں سے ٹٹولنے کے باوجود لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیا کہیں گے؟ اِنْ هَذَا نہیں إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، مگر جادو ہے کھلم کھلا. ہاتھوں سے ٹٹول کر بھی نہیں مانیں گے، ایسے ضدی ہیں. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، سوال ثانی آ گیا نمبر 2، اس کے ساتھ لفظ لکھ لیں اگر خود فرشتہ نہیں. بس سوال یہ تھا اگر یہ خود فرشتہ نہیں ہے تو اس کے ساتھ کوئی اور فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اس کی تصدیق کرتا. اور کہا ان مکہ والوں نے لولا انزل علیہ ملک، کہ انہیں اتارا گیا اس کے اوپر کوئی فرشتہ. لکھا ہوا ہے فیکون معہ نذیرا، وہ فرشتہ اس کے ساتھ مل کر ڈرانے والا ہوتا. نیچے لکھا ہے جس کو ہم بھی دیکھیں. جواب سوال ثانی، اب اسی سوال کا جواب دیا. او بے وقوفو، فرشتہ ہم نہیں اتار رہے، تمہارا فائدہ ہے. اگر میں اللہ
تمہاری فرمائش کے مطابق فرشتہ اتار دوں، نہیں مانو گے تو فوراً تباہ کر دیے جاؤ گے۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اور اگر اتارتے ہم کوئی فرشتہ اسی طرح جس طرح یہ کہتے ہیں، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، البتہ پورا کر دیا جاتا معاملہ، ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر مہلت نہیں دیے جائیں گے بعد از نزول فرشتہ، پھر تو تباہ ہو جائیں گے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، یہ جواب سوال ثالث، آگے لکھا ہوا ہے بشر کیوں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ میری طرف دیکھیں، میں پہلے جملہ سنا دوں آپ کو، یہ بشر ہے، ہم اس کو رسول نہیں مانتے۔ کوئی فرشتہ رسول بن کر آتا تو مان لیتے۔ اللہ نے جواب دیا، اگر میں فرشتے کو رسول بنا کر نازل کرتا تمہیں تو وہ نظر نہ آتا۔ فرشتے ان آنکھوں سے، جب میں اللہ فرشتے کو انسان والی شکل دیتا تم کہتے یہ بشر ہے، ہم نہیں مانتے، جتوں دی کھوتی اتھائیاں کھڑ ہوتی ہے۔ دیکھو جی، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر بناتے ہم اس کو فرشتہ تو پھر تمہیں نظر نہ آتا۔ لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، البتہ بناتے ہم اس کو مرد بناتے بے اعتبار شکل کے نظر تو آئے۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ، اور البتہ شبہ ڈال دیتے ہم ان پر، مَا يَلْبِسُونَ، جو اب شبہ کر رہے ہیں، پھر وہی شبہ ان کو لاحق ہو جاتا ہے، یہ بشر ہے، ہم نہیں مانتے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، ورنہ صورت مشکل تو نہیں، آسان ہے، مکی صورت ہے۔ مکہ میں صرف مسئلہ توحید تھا، تخویفات آئیں گی، تبشیرات آئیں گی، سوالوں کے جواب آئیں گے۔ یہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، تسلی نیچے لکھا ہے، یعنی ان کے اناد کی وجہ سے دل تنگ نہ ہوئے، یہ قدیم ہے، یہ پرانا انداز چلا آ رہا ہے، پچھلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا۔ اور البتہ تحقیق مذاق کیے گئے کئی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، فحاق سمرا، نتیجہ پس گھیر لیا بالذین، ان لوگوں کو، ساخروا منہم، من بمانا با ہے، پس گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق کیا تھا، منہم بہم، ان رسولوں کے ساتھ۔ ہم ضمیر جو ہے یہ رسول کی طرف جا رہی ہے، جن لوگوں نے رسولوں کے ساتھ مذاق کیا تھا ان لوگوں کو آقا گھیر لیا، کس نے؟ عذاب نے کانوا بہ یستہزئون، کہ جس عذاب کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے، بس عذاب نے گھیر لیا۔ کل، اگر یہ انکار کریں عذاب کا نہیں لکھا ہوا آگے، اگر یہ انکار کریں عذاب کا تو پھر تخویف دنیاوی فرما دو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، چلو پھرو تم زمین میں، ثم انظروا غرض سیر، پھر دیکھو کیسے ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ کل مما فی السماوات والارض، دلیل توحید عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم، جس کو دشمن بھی مان لے، اور دلیل کے ساتھ نمبر 2 لکھ لیں، یہ دوسری دلیل ہے، اوپر لکھا ہوا ہے، یعنی توحید کون ہے، ان میں اختیارات کا چلانے والا، اختیارات رکھنے والا وہ کون ہے؟ کل، فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے نا، اللہ ہی کے لیے ہے نا، فإن الکفرۃ متفقون معکم فی ذلک، یقیناً جو کافر ہیں وہ تمہارے ساتھ اس بات میں متفق ہیں، واقعی خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، اختیارات کا مالک بھی اللہ۔ کاتب علی نفسہ الرحمہ، بشارت لکھ دی اللہ کریم نے اپنی ذات پر، الرحمت، رحمت کرنا، اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کرنا لکھ دیا ہے۔ کس پر رحمت کرنا؟ نیچے لکھے تائبین عن شرک، جو شرک سے توبہ کرنے والے ان پر رحمت کرنا اللہ نے لازم کر دیا اپنے اوپر۔ نیچے لکھا ہے پھر رحمت بھی ہے، رحمت بھی اللہ کرتا ہے، خالق مالک بھی ہے، رحمت بھی کرتا ہے، تخفیف اخروی، ضرور بھی ضرور جمع کرے گا تم کو، الا بمعنی فی، قیامت کے دن میں، لا ریب فی، نہیں کوئی شک اس قیامت کے دن میں، الذین
خسروا انفسهم یہ مبتدا ہے، فہم لا یؤمنون اس کی خبر ہے، موصول ما صلہ مل کر مبتدا، وہ لوگ خسروا انفسهم جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنی جانوں کو، کیوں؟ بوجہ تضحیہ انابت فی اللیل والنہار، لہو کو مقدم کیا نحوی حضرات، یفید الحاصر والتقدیر حاصل اشیاء لہو لا لغیرہی، یہ تمام کے تمام چیزیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اسی کے قبضے میں ہیں، کسی غیر کے قبضے میں نہیں، اسی ہی لہو کو مقدم کیا اور اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اس کے قبضے میں ہے۔ ما سکن فی اللیل وہ چیزیں جو سکون پکڑتی ہیں رات میں، یہ زمانیات کا ذکر ہے، رات اور دن زمانہ ہے نا۔ والنہار عبارت تھی ما نشر فی النہار، نیچے لکھا ہوا ہے ما نشر، اللفظ ابن وما باردہ کے قبیلے سے ہے، ساکنہ کو ذکر کیا اور ما نشر جو اس کو حذف کر دیا۔ رات میں جو سکون پکڑتی ہیں چیزیں وہ بھی اللہ کے قبضے میں ہیں، وما نشر فی النہار اور جو چیزیں دن میں پھیل جاتی ہیں روزیاں وغیرہ تلاش کرنے کے لیے وہ بھی اللہ کے قبضے میں ہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ اور وہی اللہ کریم سننے والا ہے، یسمع نداء المحتاجین محتاجوں کی دعا سنتا ہے، العلیم جاننے والا ہے، حاجات المستغنین جو مجبور اور بے بس ہے ان کی حاجتوں کو جاننے والا ہے۔ اب دلیل کیسے فٹ کریں گے؟ پچھلے طریقے آئیں گے، یوں تعلیم دیجیے میرے محبوب، یوں مسئلہ بیان کیجیے، کل کیسے؟ فرما دیجیے غیر اللہ اتخذ ولیہ، کہ اللہ کریم کے غیر کو بنا لوں میں کارساز، اللہ کے علاوہ اور کارساز بنا لوں، لکھا یعنی شرک عقلاً غلط ہے، عقل بھی نہیں مانتی۔ فاطر السماوات والارض مانے از اتخاذ اول، اللہ کے بغیر دوسروں کو کیوں کام بنانے والا سمجھوں، کیوں؟ فاطر السماوات بغیر نمونے کے پیدا کرنے والے اللہ، آسمانوں کو اور زمین کو، اتنی قدرت والا اللہ اور کار ساتھ کام بنانے والا دوسروں کو سمجھ لو، واہ بھائی واہ، میرے عقل میں تو یہ بات نہیں آتی۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ مانے دو، کیوں اللہ کے بغیر دوسروں کو کارساز بناؤں، اور وہ اللہ کریم کھانا کھلاتا ہے، وَلَا يُطْعَمُ اور کھلایا نہیں جاتا، اس کو کھانے کی کوئی محتاجی نہیں۔ نیچے لکھا ہے بوجہ عدم احتیاج کے، یہ لا یطعم کا جملہ ہے، اللہ کریم کھلاتا ہے، خود اس کو کھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب کھلانے والا اللہ، پھر میں کارساز دوسروں کو بنا لوں۔ کل انی امرت، طریقہ تعلیم نمبر 2، شرک نقلاً غلط ہے۔ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انی امرت یقیناً میں حکم دیا گیا ہوں، ان اکون اول من اسلم، کہ رہوں میں پہلا اس بندے کا جو فرما بردار بنا، تمام فرما برداروں میں سے پہلا بندہ میں بنوں، مجھے یہ حکم ملا ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ نیچے لکھا ہے قِيلَ لِي، یہ بھی مجھے کہا گیا ہرگز نہ ہونا شرک کرنے والوں میں سے، نہ اعتقاداً نہ عملاً، جو عقیدے کا شرک کرتے ہیں، جو عملی شرک کرتے ہیں ان میں سے نہ بننا۔ کل طریقہ تعلیم سوم، تیسرا طریقہ، فرما دیجیے نہیں کروں میں اپنے رب کی، مجھے رب کے عذاب کا ڈر ہے، نہ فرمانی کروں، کس میں لکھا ہے توحید کے امر و شرک کی نہیں میں، اوپر ایک لفظ لکھا ہوا ہے میں نہ فرمانی کروں بے عبادت غیر اللہ کی عبادت کروں، اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ دوسرا اس کے آگے نمبر 2 لکھ لیں، بے عبادت غیر اللہ کے آگے نمبر 2 بے کتمان الحق، بے کتمان الحق، اردو والے اردو میں حق کو چھپا کر، میں حق کو چھپاؤں، غیر اللہ کی عبادت کروں، یہ رب کی نافرمانی بن جائے گی۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، کیفیت عذاب، وہ بندہ کہ ہٹایا گیا عذاب اس سے اس روز، فقد رحمہ، پس تحقیق رحمت کر دی اللہ کریم نے اس پر، جس بندے سے عذاب ہٹایا گیا اس پر اللہ نے رحمت کر دی۔ وذالک، نجات از عذاب، ذالک کا مشار الیہ لکھا ہوا ہے، یہ
عذاب سے نجات، الفوز المبین کامیابی ہے کھلم کھلا۔ اب یہ کس کے لیے ہوگا؟ نجات از عذاب جو کہ موحدین کے لیے ہے، یہی تو کامیابی ہے کھلم کھلا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِالضُّرِّ، اس پر عنوان نفی شرک فی التصرف، نفی شرک فی التصرف بخیر، اور اگر پہنچائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بخیر کوئی بھلائی، اس پر بھی لکھنا ہے دینی یا دنیاوی۔ تو نیچے لکھا ہے جزا مقدر ہے، فلا راد لفضلہ، اس کے فضل کو کوئی پیچھے لوٹانے والا نہیں۔ بس وہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، تکلیف دے ہٹانے والا کوئی نہیں، اللہ بھلائی دے اس کو پیچھے دھکیلنے والا کوئی نہیں، سب کچھ کرنے والا صرف اللہ۔ تو الحمدللہ وہو القاہر، شان قدرتی، اور وہ اللہ کریم زور والا ہے، فوق عبادہ، درحالے کے اوپر ہے اپنے بندوں کے، اوپر ہے اپنے بندوں کے، لکھا ہے باعتبار قدرت کے، یہ تو شان قدرتی ہو گئی۔ وہو الحکیم الخبیر، شان علمی، وہی اللہ کریم حکمتوں کا بادشاہ ہے، ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا ہے۔ انہاں دلیل کیسے فٹ کریں گے؟ تکلیف دور کرنے والا کوئی عالم گواہ لیا، ہم نے اہل کتاب سے پوچھا ہے کہ تو نبی نہیں ہے، اور جواب آ گیا اس کا، قل ایو شیء اکبر الشہادہ ثمرہ دلائل اربع۔ اب ان کا نتیجہ نکالا جتنی دلیلیں بیان کی، کون سی چیز بہت بڑی ہے عضو گواہی کے، شہادتن کے یہاں دو معنی ہیں، ایک معنی آپ کے پاس لکھا ہے گواہی، جمہور نے یہ معنی کیا، شاہ صاحب شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے معنی کیا قسم۔ کون سی چیز بہت بڑی ہے عضو گواہی کے، کون سی چیز بہت بڑی ہے عضو قسم کے، قل فرما دو میرے ماموں اللہ کریم گواہی دینے والا ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ وَأُوحِيَ، اب یہ جو اکبر کے اوپر لفظ لکھا ہوا ہے نا شہادت الہیہ، اس کا تیر کا نشان اوحیہ پر لے آؤ، یہ یہاں کا لفظ ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ، اور وحی کیا گیا میری طرف یہ قرآن، یہ اشارہ ہے طرف دلیل وحی کے، میں مسئلہ اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، اللہ کا حکم ہے۔ کیوں وحی کیا گیا؟ لِأُنذِرَكُمْ غرض ایہا، وحی کی وجہ تاکہ ڈراؤں میں تم کو بھی اس قرآن کے ساتھ، وَمَنْ بَلَغَ، ان کو بھی ڈراؤں جن کو یہ قرآن پہنچے۔ مَنْ بَلَغ ہے، آپ فرما دیجئے لا شد، میں تو گواہی نہیں دیتا، کل فرما دو میرے محبوب پکی بات ہے، ہوا الہ واحد، وہ اللہ کریم الہ ہے ایک، اور یقیناً میں بریوں مما تشرکون، ان سے جن کو تم شریک کر رہے ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب، زجر، پھر اللہ کریم نے ڈانٹا وہ لوگ کہ دی ہے ہم نے ان کو کتاب، لکھے تورات و انجیل، یعرفونہ، پہچانتے اس کلمہ توحید کو۔ فتح الرحمن کا حوالہ لکھا ہوا ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یعرفونہ سے مراد کلمہ توحید، پہچانتے اس کلمہ توحید کو، تورات و انجیل کے علم رکھنے والے، کما یعرفون ابناہم، جیسا کہ پہچانتے اپنے بیٹوں کو، والد کو اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں شک نہیں ہوتا، اسی طرح ان کو بھی کلمہ توحید پہچاننے میں شک نہیں ہے۔ الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنی جانوں کو، اوپر لفظ لکھیں یعنی تکذیب کی، اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ تکذیب کی، جھٹلایا۔ فہم لا یؤمنون، بس وہ نہیں ایمان لائیں گے، لکھیں بوجہ مہر جباریت، قلم ہاتھ میں۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا، زجر، پھر اللہ نے ڈانٹا۔ اور نسل مشکل تو نہیں، ایسا نہ ہو سبق کے بعد آپ کہیں مولوی صاحب ترجمہ کرتا گیا، کوئی مشکل مضمون تو اس میں ہے نہیں، جو بات آئے گی مشکل انشاءاللہ حل کریں گے۔ ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو کھڑ لے اللہ کریم پر کذباً، جھوٹ،
कौन सा झूठ खड़े, नीचे लिखा है शिर्क का इस्बात, शिर्क साबित करे अल्लाह के लिए बहुत बड़ा झूठ है। और कज़ब भी आया थी, बात है छोटे छोटे अल्फाज होते हैं रब्त के लिए, और ये मेरे अपने अल्फाज नहीं, ये असासा के अल्फाज हैं, मैंने महफूज किया हुआ इनको। वह यौमा नाशुरुहुम जमिया, जिस रोज जमा करेगी हम उन तमाम को, आबिद व माबूद सारे जमा हो गए। सुम्मा नकूलो, फिर हम फरमाएंगे तज़लील मुजरिमीन, मुजरिमों को जलील करने के लिए। सैकड़ों दफ़ा ये लफ्ज़ गुजरा है तज़लील मुजरिमीन, मुजरिमों को जलील करने के लिए फरमाएंगे। नीचे लिखे तो भी खर डांटने के लिए, क्यों नहीं है अल्लाह कोई शफकत वाली कलाम इनसे करेगा ना, डांटते हुए बिल वास्ता या बिला वास्ता, या तो बराह रास्त अल्लाह इनको फरमाएगा और या फरिश्तों को कहेगा तुम बात करो, बिल वास्ता या बिला वास्ता डायरेक्ट। कहेंगे हम लज़ीना शरकू, वास्ते उन लोगों के जिन्होंने शिर्क किया, अल्लाह के साथ शरीक बनाया। क्या कहेंगे? ऐना शुरकाउकुम, कहाँ हैं तुम्हारे शरीक, अल्लज़ीना कुंतुम तज़उमून, जिनको तुम गुमान किया करते थे सफारशी। इबारत थी तज़उमूना के ऊपर लिखा हुआ है तज़उमूना हुम शुफ़ाआ, नबियों इबारत क्या थी? तज़उमूना हुम शुफ़ाआ, जिनको तुम सफारशी गुमान कर, कहाँ है वो? नीचे जुमला लिखा हुआ है, यानी तुम्हारी सिफारिश क्यों नहीं करते? क्यों क्यों? लफ्जों को देखोगे नहीं, ठीक क्या करेंगे आप? सुम्मा लम तकुन फितनतुहुम, फिर नहीं होगा गंदा जवाब उन मुशरिकों का। हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह का माना है गंदा जवाब, आगे लिख लें हजरत रहमतुल्लाह अलैह। हजरत मौलाना हुसैन अली से ने माना किया, फिर नहीं होगा गंदा जवाब उन मुशरिकों का। आपका ज़ौक़ नहीं है, वरना मैं दो माने और भी करता। इल्ला अन कालू, ये तो ऐसा ऐसा चीज है ना, कैसे माने करूं? इल्ला अन कालू, एक माना है फितने का गंदा जवाब, दूसरा लिखे ऊपर नंबर 2 उज़्र, वरना खाना में ऊंचा जवाब दीजिए, फिर मैं बात आपको लिखवाऊंगा। ये शिर्क दुनिया में नहीं करते थे, क़यामत में कहेंगे हम मुशरिक नहीं थे। सामने लिखो नंबर 1, शिर्क को गुनाह ही नहीं समझा, शिर्क को गुनाह ही नहीं समझा। नंबर 2, जब देखा नजात तौहीद की वजह से हो रही है, जब देखा नजात तौहीद की वजह से हो रही है, तो शिर्क का इनकार कर दिया। आओ जी, दोनों मतलब समझ आ गए? आना भी नहीं करते। ओ नज़ुर कैफ़ा कज़बू अला अनफुसिहिम, देख तो सही कैसे झूठ बोलेंगे अपनी जानों पर। ऊपर लिखा हुआ है बेनफ़ी शिर्क, ये क्या लफ्ज़ है? ये माना नहीं है, बेनफ़ी, बेनफ़ी शिर्क, शिर्क की नफ़ी करके है, ठीक किया इसको? बेनफ़ी शिर्क, शिर्क की नफ़ी करके झूठ बोलेंगे अपने ऊपर। दुनिया में गैरुल्लाह के नाम के लंगर और खुश्क टुकड़े खा खा अब कहते हैं हम मुशरिक नहीं थे, कब्रों के सजदे कर कर हम मुशरिक, झूठे बेईमान। वज़ल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और गुम हो जाएंगे उनसे वो जिनको खड़ा करते थे। माँ के नीचे लिखे मिनश्शुरका, शुरका में से, ये बादशाह सफारशी हैं, हमें खींच कर जन्नत ले जाएंगे। गुम हो जाएंगे, गुम तो नहीं होंगे, शेख गिलानी भी खड़ा होगा, हजरत अली भी खड़ा होगा, शबाज के अंदर भी। 24वां पारा खोलो, सूरत हामी मसजदा,
وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. آیت نمبر 24. صفحہ ہے 969 آخری سطر. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. کافروں نے کہا نہ سنو تم اس قرآن کو. وہ تو کہتے تھے دوسروں کو بھی نہ سنو. اچھا یہ سورۃ حامیم السجدہ پہلی آیات دیکھیں 964 صفحہ تیسری سطر. فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. پس منہ موڑ لیا ان کے بہت سارے لوگوں نے، پس وہ سنتے ہی نہیں، قرآن سنتے ہی نہیں، آگے سننے دیتے بھی نہیں. لا تسمعوا لهذا. یہاں کیا فرمایا؟ منہم من یستمع الیک. کچھ ان میں سے وہ ہیں تو توجہ سے سنتے ہیں. یستمعوا کان لگاتے ہیں آپ کی طرف. اور یہ تو دونوں مقام بظاہر آپس میں ٹکرا گئے. یہاں فرمایا توجہ سے سنتے ہیں، وہاں دیتے تھے. یہاں سننے کا ذکر آ گیا. کیوں سنتے تھے قرآن؟ اعتراض کی وجہ سے. کوئی ایسی بات مل جائے کہ ہمیں اعتراض کا موقع ملے. سبب اول وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً. اور کر دی ہم نے ان کے دلوں پر پردے. ان کے نیچے لکھنے من ان یفقہوا کر دی ہم نے ان کے دلوں پر پردے اس بات سے ان یفقہوا کہ سمجھیں اس قرآن کو، اس قرآن کے مقصد کو سمجھیں. ہم نے پردے کر دی، یہ قرآن کا مقصد نہیں سمجھ سکتے. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. سبب دوم ان کے کانوں میں بوجھ ہے. نمبر 3 وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ. اور آنکھوں کی یہ حالت ہے اگر دیکھ لیں تمام نشانیاں لا یؤمنوا بها نہیں ایمان لیں گے اس کے ساتھ. حتی اذا جاؤک. حتی برائے غایت ہے ناویو، حتی برائے غایت. اب کیسے آپ کو یہ بات یاد رہے گی؟ حتی برائے غایت کا کیا مطلب ہے؟ آگے جملہ لکھ لیں چھوٹا سا. کے پاس یجادلونک خامخواہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے. یقول اب تشریح مجادلہ کون سا جھگڑا؟ کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان ھذا نہیں یہ الا اساطیر الاولین مگر جھوٹی کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی. لکھا ہے پہلے لوگ بھی کہتے تھے کہ معبود ایک ہے، بشر نبی ہو سکتا ہے، قیامت پر حق ہے. یہ بھی کہہ رہے ہیں جھوٹی کہانیاں، اساطیر اسطورہ کی جمع. تیسرا درجہ آ گیا اضلال. پہلا درجہ تھا جھٹلانا تکذیب، دوسرا درجہ مجادلہ جھگڑا، تیسرا درجہ لوگ دوسروں کو گمراہ کرنا. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ. اور وہ روکتے ہیں اس قرآن سے. اور يَنْهَوْنَ عَنْهُ یہ تکمیل درجہ ثالثہ. درجہ ثالثہ تھا اضلال، اس کو مکمل کر رہے ہیں. وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ دور رہتے ہیں خود بھی اس قرآن سے. ینعون دور رہتے ہیں خود ان اس قرآن سے. دوسروں کو روکتے ہیں، خود دور رہتے ہیں. ثمرہ عمل پر نتیجہ کیا نکلا؟ نہیں ہلاک کر رہے مگر اپنی جانوں کو. وما یشعرون اور نہیں شعور رکھتے. اوپر لکھو نتیجے کا شعور نہیں رکھتے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لکھا ہے ثمرہ اول یہلکون اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. دوسرا ثمرہ اور ان کو نتیجے کا پتہ ہی نہیں ہے. غایت حماقت سے اتنے احمق ہیں. وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ. تخفیف اخروی. لو شرطیہ اگر تو دیکھ لیتا اس کے اوپر لفظ لَرَأَيْتَ أَمْرًا عَظِيمًا جزا مقدر. اردو والے نہ لکھیں، اردو کا جملہ الگ عرض کرتا ہوں. وَلَوْ تَرَى لَرَأَيْتَ أَمْرًا عَظِيمًا جزا مقدر. اب اردو والے اردو میں لکھیں. وَلَوْ تَرَى کا تو معنی اگر تو دیکھ لیتا، پھر اوپر جملہ لکھنے. البتہ دیکھتا معاملہ بہت بڑا. دیکھتا معاملہ بہت بڑا. کب؟ اس وقفوا علی النار جب ٹھہرائے جائیں گے آگ پر. ورنہ سامنے جملہ لکھو، اوپر نہیں لکھنا، بالکل آیت کے سامنے. وقفوا کا بھی آپ نے پڑھا ہے. پہلے انکار کیا تھا،
آپ اقرار کریں کفر کا، اس لیے ٹھہرائے جائیں گے آپ پر۔ فقالوا ندامت مشرکین، پس کہیں گے یا لیتنا نردو، ہائے کاش ہم واپس کر دیے جائیں۔ ایک پھر کرو گے کیا؟ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، واو قائم مقام ہے فاقے، فَلَا نُكَذِّبَ، پس نہ جھٹلائیں ہم اپنے پروردگار کی آیات۔ ایک دفعہ ہمیں موقع مل جائے۔ وَلَا نُكَذِّبَ جو ہے مولانا، اس سے پہلے ان مقدر ہے، وَلَا ان نُكَذِّبَ، یہ آگے نکونہ آ رہا ہے، یہ بھی نُكَذِّبَ تمنی کے جواب میں ان مقدر ہوتا ہے۔ یا لیتنا تمنی کے جواب میں ان مقدر ہوتا ہے، نُكَذِّبَ ان مقدر، نکونہ اسی کے اوپر معطوف ہے، یہاں بھی ان ساتھ لگے گا۔ ہائے کاش ہم نردو واپس کر دیے جائیں، پس نہ جھٹلائیں ہم نے پروردگار کی آیات، اور ہو جائیں ماننے والوں میں سے ایک چانس مل جائے گولڈن۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، لکھا ہے یعنی اقرار اضطراری، مجبوراً اقرار کریں گے، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ بل بدا لہم، بلکہ ظاہر ہو جائیں گی واسطے ان کے، ما وہ چیزیں کانوا یخفون من قبل، جن کو چھپا ہوا پاتے تھے اس سے پہلے۔ قیامت آئے گی، تمام چھپی ہوئی چیزیں ظاہر ہو جائیں گی۔ لکھا یخفون پر باب افعال کبھی وجدان کے لیے ہوتا ہے، اخفا یخفی، اے یجدونہ مخفیہ، جن کو چھپا ہوا پاتے تھے وہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی۔ وَلَوْ رُدُّوا، دفع شبہ کہ یہ رحمت کے خلاف ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں واپس لوٹایا جائے، ہم مومن بنیں گے، آیتوں کو نہیں انہیں تو اللہ واپس کرے۔ واپس جو اللہ نہیں کرتا یہ تو رحمت کے خلاف ہے۔ فرمایا نہیں، اگر میں اللہ ان کو واپس بھی کر دوں پھر بھی یہ ویسے کے ویسے بے ایمان رہیں گے۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا، اور اگر لوٹائے جائیں، لَعَادُوا البتہ لوٹیں گے، لما اس کی طرف نُہُوا جسے روکے گئے تھے، وہی کام کریں گے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یقیناً البتہ جھوٹ بولنے والے مواعید میں، یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ ہم آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے، مومنوں کے جھوٹ۔ وَقَالُوا شِكْوَا، انہوں نے کہا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، نہیں وہ مگر صرف ہماری زندگی ہے دنیا کی، یہی جینا بس ہمارا جینا ہے۔ آگے اپنے رب کے سامنے قال، اللہ فرمائے گا توبیخاً ڈانٹنے کے لیے، تذلیل مجرمین، الیس ھذا بالحق، کیا نہیں ہے مر کر اٹھنا حق؟ تم تو کہتے تھے دوبارہ زندگی نہیں ہے، یہ بتاؤ حق ہے کیا نہیں؟ قالوا، کہیں گے بلا کیوں نہیں، وربنا، اور ہمیں قسم ہے اپنے پروردگار کی، واقعی حق ہے۔ قال، اللہ فرمائے گا فذوقوا العذاب، چکھو تم عذاب، کیوں؟ باسببیہ، بما، اس وجہ سے عذاب چکھو، کنتم تکفرون، کہ تم انکار کیا کرتے تھے۔ قد خسر الذین کذبوا، پر لفظ تخویف اخروی نہیں لکھا ہوا، تخویف اخروی، تاکہ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو۔ اللہ کی ملاقات سے مراد نیچے لکھا یعنی قیامت۔ حتی اذا جاءتهم الساعة، غایت تکذیب، یہ جھٹلانا کب تک رہا اور کتنے تک رہے گا؟ یہاں تک کہ جب آئے گی ان کے پاس قیامت، بغتتاً بلا اطلاع، بغتتاً اچانک، بلا اطلاع، لکھا ہے یہ تکذیب تھوڑے دن رہے گی، کیا بتانے والی ہے؟ قالوا ندامت مجرمین، تو کہیں گے یا حسرتنا، ہائے کاش، علی ما فرطنا فیہا، اس پر ہائے حسرت ارمان، اس پر جو کوتاہی کی ہم نے، فرطنا کوتاہی کی، ہم نے کوتاہی کی، فیہا، اب میں فی کے دو معنی کروں گا، بڑے ساتھی غور کریں، دونوں معنی اوپر لکھنے ہیں، فیہا ایک معنی اوپر ایک نیچے، ایک دو بھی بنانے ہیں، نمبر ایک فی ظرفیہ، ظرف کے لیے، آگے معنی لکھ لو دنیاوی زندگی میں، مولانا ٹک جلدی کرو جلدی، دنیاوی زندگی میں
دوسرا معنی نیچے لکھو، اس پر جو کوتاہی کی ہم نے فیہا قیامت کے بارے میں، اس وجہ سے فیہا عصا کی طرف جا رہی ہے، وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ، ترانے کے وہ اٹھا رہے ہوں گے اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر، بوجھ اٹھا رہے ہوں گے اپنی پشتوں پر۔ اس میں اشارہ کر دیا اعمال کو شکل دی جائے گی اور ان کے اوپر لادے جائیں گے۔ اوپر لکھو مولانا کیا کروں، اشارہ ہے اعمال متشکل ہوں گے، ان کو شکل دی جائے گی، متشکل ہوں گے۔ ایک تو انداز ہی عرض کر دیا، دوسرا انداز وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ، وہ بوجھ اٹھائیں گے، بوجھ تو نہیں اٹھائیں گے۔ مطلب کیا ہے، دوسرا قول سامنے لکھ لو، گناہوں کے وبال میں زیر بار ہوں گے، یہ دوسرا انداز ہے۔ الا ساء ما یزرون، خبردار برا، چھوٹا سا اوپر میں نے بھی لکھوانا ہے، بیان مانع از توحید، توحید سے روکنے والی چیز کا ذکر۔ کیا چیز روکنے والی ہے؟ کہ دنیا نہیں، دنیا کی زندگی ہے، الا لعب و لعب، مگر کھیل اور تماشا۔ لکھا ہے جو غیر نافع ہے وہ غیر باقی ہے، فائدہ مند بھی نہیں، باقی رہنے والی بھی نہیں۔ میں نے سورۃ العنکبوت میں فرق عرض کر دیا تھا، لکھوا بھی دیا تھا، ہر جگہ نہیں لکھوا سکتا۔ لعب وہ فضول کام جس میں لذت نہ ہو، کیا کہا؟ چھوڑو بس یار۔ وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ترغیب الی الآخرت۔ لائق و فضول کام جس میں لذت نہ ہو، جیسے بچے مٹی کے گھر بناتے ہیں، مٹی کی چیزیں بنا رہے ہیں، سے نیچے شرک لکھا ہے۔ افلا تعقلون، کیا پس تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ تسلی میرے محبوب حوصلہ رکھو، قد نعلم ہم اچھی طرح جانتے ہیں، انہو یقینا نشان یہ ہے، لَيَحْزُنُكَ الَّذِي، البتہ غم میں ڈالتی ہم صلی اللہ علیہ وسلم کو، الَّذِي وہ باتیں، یقولون جو یہ کہہ رہے ہیں، ان کی باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو رہے ہیں۔ لکھا ہے تو ان کا معاملہ ہمارے سپرد کیجئے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمْ إِلَّتْ، کیونکہ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یقیناً وہ نہیں جھٹلا رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا واسطہ، ڈائریکٹ آپ کو نہیں کہتے تو جھوٹا ہے معاذ اللہ۔ اصل وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، عمداً جان بوجھ کر۔ آیات کا انکار کرنا آپ کی تکذیب کرنا ہے۔ لیکن الظالمین، ایک جملہ عرض کرتا ہوں، لکھواتا نہیں ہوں، لکھواتا تب جب آپ میں بولنے کا ذوق ہوتا۔ لیکن الظالمین یہ محبت کا عنوان ہے، میرے محبوب میری وجہ سے آپ کو جھلایا جا رہا ہے۔ دوسری بات ایک تو میں نے کر دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب قرآن کی تکذیب ہے۔ جو بندہ قرآن ماننے کا دعویٰ کرے، میں قرآن کو مانتا ہوں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہ مانے، وہ قرآن کا منکر ہے، کیونکہ قرآن کی ہر آیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ثابت ہے۔ دوسرا معنی سنو، لیکن الظالمین بآیات اللہ، آیت کی جمع، آیت کا معنی ہوتا ہے نشانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، جھٹلائے گئے کئی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، فَصَبَرُوا، بس انہوں نے ماتم کیا، عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا،
بس ڈٹے رہے وہ، صبر صبر کیا، ڈٹے رہے وہ اس پر کہ وہ جھٹلائے گئے، وَأُوذُوا علاوہ تکذیب کے علاوہ تکلیفیں دیے گئے، کہاں تک؟ حتی غایت صبر، کتنا صبر کیا، اتنا حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ آگے ان کے پاس ہماری امداد، وَلَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِ اللَّهِ، نیچے لکھا ہوا ایک دعویٰ، آپ کے صبر پر بھی امداد آئے گی، آپ بھی صبر کریں امداد آئے گی، اور اوپر لکھا ہے علت دعویٰ مقدر، دعویٰ ہے نہیں یہاں آیات میں، مقدر ہے، ہم فرض کر رہے ہیں کہ یہاں دعویٰ ہے لیکن ہے نہیں آیات میں، دعویٰ ہے آپ کے امداد پر صبر آئے گی، اس کی دلیل علت دعویٰ مقدر، وَلَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِ اللَّهِ، نہیں کوئی تبدیل کرنے والا اللہ کے وعدوں کو، کلمات سے مراد مواعید، اللہ کے وعدے، وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، علت ثانی آپ ہی کی ہوگی، وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اس کا عنوان ان کانا کبرا کا تاکید صبر، جس صبر کا پیچھے حکم دیا آپ صبر کریں میرے پیغمبر، تو پھر اس کی تاکید صبر معمور، زجر بھی ہے، ان کانا کبر علیک اعراضهم، اگر ہے بھاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا منہ موڑنا، کیوں نہیں مانتے اللہ، اچھا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاقت رکھتے ہیں کس کی؟ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا، کہ تلاش کریں آپ ایک سرنگ، فی الارض زمین میں، سرنگ نکالنے کی طاقت ہے نکالو، اور سولمن فی السماء، یا سیڑھی آسمان میں لگانے کی طاقت ہے لگاؤ، فتاتیہم بیایا، پس لے آپ ان کے بعد فرمائشی معجزہ، میں اللہ تر کو نہیں دکھاؤں گا فرمائشی معجزہ، آپ کی طاقت ہے زمین میں سرنگ لگاؤ، آسمان پر سیڑھی لگاؤ، فرمائشی معجزہ لے کر سکتے تو کرو، ان استطاعتا کے نیچے لکھا ہے نفی مختار کل، بیایا پر لکھا ہے فافعل کرو، سیڑھی لگا کر معجزہ لا سکتے ہو آسمان سے لاؤ، زمین میں سرنگ لگا کر معجزہ لا سکتے ہو لاؤ کرو، میں نہیں دکھاؤں گا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر چاہتا اللہ کریم البتہ جمع کر دیتا ان کو، لَجَمَعَ کا جملہ نیچے جبرن، زبردستی اللہ، لیکن زبردستی والا ایمان قبول نہیں نا، البتہ زبردستی ان کو جمع کر دیتا ہدایت پر، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، ہرگز نہ ہونا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نادان لوگوں میں سے، جاہلین کے لیے لکھا ہوا ہے نادان، نادانوں میں سے نہ ہونا، نادان شفقت کی جگہ بولا جاتا ہے، یہ سنتے ہی نہیں ہیں، وَالْمَوْتَى، اور مردے، يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ، اوپر جلالین کا جملہ لکھا ہوا ہے بڑا قیمتی، شبہہم فی عدم السماء، اللہ نے ان کو تشبیہ دی ہے نہ سننے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا سورۃ النمل میں بھی، انک لا تسمع الموتى پر اللہ نے ان زندہ کافروں کو قبر کے مردوں سے تشبیہ دی ہے، جس طرح آپ قبر والے مردوں کو نہیں سنا سکتے، یہ بھی مردہ ہیں ان کو نہیں سنا سکتے، اور کوئی یہ نہ کہے کانوں سے تو کافر سنتے تھے، دل سے سننا مراد ہے، والموتى لکئی الکفار، کافر، اللہ نے زندہ کافروں کو مردہ فرمایا نہ سننے میں، جس طرح آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، مردے نہیں سنتے، یہ زندہ کافر بھی دل کے ساتھ بان نہیں سنتے، یبعثہم اللہ یوم القیامہ، اٹھائے گا اللہ کریم کو زندہ کر کے، لکھا ہے قیامت میں دیکھ کر مانیں گے، ثم الیہ یرجعون، پھر اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے حساب کے لیے، یرجعون کا جملہ، یرجعون کا، آپ بے فکر ہو جائیں اس بات پر، ایونزلہ کے اتارے آیتاً فرمائشی نشانی، آیا کے نیچے فرمائشی، لیکن اکثر ان کے لا یعلمون، نہیں جانتے اس کے انجام کو نہیں جانتے، کیا معنی؟ فرمائشی معجزہ کے منکر
تباہ کر دیے جاتے ہیں. لفظ لکھو لا یعلمون کے نیچے، فرمائشی معجزہ کے منکر تباہ کر دیے جاتے ہیں. انجام کا پتہ نہیں ان کو. وما من دابۃ فی الارض، دلیل عقلی پنجم آ گئی. نہیں کوئی جانور زمین میں خشک یا تر، لکھا صرف اور. ولا طائر یطیر، یہ صفت کاشفہ ہے کیونکہ جانور ہوتے ہی زمین میں ہیں. ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور نہ کوئی پرندہ جو اڑتا ہے اپنے پروں کے ساتھ، دونوں بازوں کے ساتھ، پروں کے ساتھ. اس کے لیے چھپلی کا صفت کاشفہ، پرندے اڑتے ہی اپنے پروں سے ہیں. الا امم امثالکم، مگر جانور پرندے امم. کیا مطلب؟ وہ میں اللہ کے مملوک ہے تم جیسے، ان کو رزق میں دیتا ہوں جیسے تم کو دیتا ہوں. یہ بھی تم جیسی امتیں ہیں، جماعتیں ہیں. اوپر لکھا ہے رازق و مالک ہونے میں کہ ان کا مالک بھی میں ہوں جس طرح تمہارا. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، تعمیم حشر کل خلائق، تمام کی تمام مخلوقات کا حشر. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، نہیں کمی کی ہم نے لوح محفوظ میں کسی چیز کی. کتاب کے نیچے لکھا ہے فی اللوح المحفوظ. ثم الی ربہم یحشرون، پھر اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے. اوپر لکھا ہے ذوی العقول، جن میں عقل ہے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ موت البہائم حشرھا، ابن عباس فرماتے ہیں جانوروں کا مر جانا یہی ان کا حشر ہے. میں ایک جملہ پہلے عرض کر دیتا ہوں، پھر میں حاشیہ پڑھوں گا. آپ سے پڑھنے کی تکلیف نہیں کراؤں گا، میں خود پڑھوں گا. قیامت کے دن یہ جانور زندہ ہو کر اٹھیں گے یا نہیں؟ تو بات تحقیقی یہ ہے قیامت کے دن حشر صرف انسان اور جنات کا ہوگا. حساب کتاب صرف جن و انس کا ہوگا. باقی جتنی مخلوقات ہیں، چرندے پرندے درندے وغیرہ وغیرہ، سینگ والی بکریاں دنیا کے اندر بغیر سینگ والی بکری کو مارا تھا، تو قیامت کے میدان میں اللہ سینگ والی بکری سے بدلہ دلوائے گا اس بکری کو جس کے سینگ نہیں تھے. دنیا میں دو بکریاں لڑی، ایک کے سینگ تھے دوسری کے نہیں تھے. سینگ والی نے اس کو مارا. قیامت میں اللہ بغیر سینگ والی کو بدلہ دلوائے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ بولنا سمجھنا، قیامت میں بکریاں زندہ ہو کر نہیں اٹھیں گی، نہ اللہ بدلہ دلوائے گا. اس سے مراد اللہ ظالم کو مظلوم سے، اللہ مظلوم کو کہے گا یہ ظالم کھڑا ہے، مظلوم کو اللہ بدلہ دلوائے گا ظالم سے. شاخ والی سینگ والی بکری سے مراد ظالم، اور بے سینگ والی بکری سے مراد مظلوم. اللہ مظلوم کو کہے گا یہ ظالم کھڑے سے بدلہ لے، خود اللہ بدلہ دلوائے گا. سینگ والی بکری اور بے سینگ والی بکری سے مراد یہ حقیقی بکریاں نہیں ہیں، اس سے مراد ظالم اور مظلوم ہے. خلاصہ کیا یاد رکھنا ہے؟ قیامت کے میدان میں حشر نشر حساب کتاب صرف جن اور انسانوں کا ہوگا. اور اگر کوئی سوال کرے سینگ اور بے سینگ والی بکری، مراد اس سے ظالم اور مظلوم ہے. اب پڑھیں حاشیہ، نہ آپ نہ پڑھیں، مہربانی آپ دیکھیں میں پڑھتا ہوں. مراد نہیں کہ میں آپ کا نوکر ہوں، نا میں آپ کا نوکر ہوں، میں پڑھتا ہوں، آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ تکلیف نہ کریں. ثم الی ربہم یحشرون، پھر جمع کیے جائیں گے اپنے رب کی طرف. کیا مطلب ہے؟ مراد انسان ہے نہ جانور. اگرچہ جانوروں کا بھی پہلے ذکر آیا ہے ما من دابۃ ولا طائر یطیر، کیونکہ جانوروں کا حشر نہ ہوگا، ان کو زندہ کر کے نہیں اٹھایا جائے گا. قرینہ کیا ہے؟ ما کننا مرسلین حتی نبعث رسولا. فیہم تو نہیں ہے، کیوں حافظ جی فیہم ہے؟ اس میں نہیں ہے، نہیں ہے. ہم عذاب نہیں دیا کرتے جب تک ہم کوئی پیغمبر نہ بھیج دیں. جو حدیث ہے کہ شاخ والے، شاخ کہتے ہیں سینگ کو، شاخ والے جانور سے غیر شاخ والا بدلہ لے گا. آؤ جی
والذین کذبوا بآیاتنا زجر، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری نماز والی آیتوں کو، سم و بکم نیچے توحید والی توحیدی، سمن بہرے بکمن گونگے فی الظلمات اسی وجہ سے اندھیروں میں ہیں۔ تفسیر مزری والے قاضی ثناء اللہ صاحب نے فرمایا فی الظلمات پر اندھیرے، کفر، جہل، عناد۔ تفسیر مزری والے قاضی ثناء اللہ صاحب رحمہ اللہ نے 3 لفظ فرمائے ظلمات پر اندھیرے کون سے؟ کفر، جہل، عناد، ضد۔ من یشاء اللہ یضللہ، جس بندے کو چاہے اللہ کریم یضللہ، جس بندے کے متعلق اللہ کریم چاہے گمراہ کر دیتے اس کو، کیوں؟ بوجہ اعراض عن القرآن، قرآن سے منہ موڑنے کی وجہ سے۔ وَمَن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور وہ بندہ کہ چاہے اللہ کریم کر دیتے اس کو صراط مستقیم پر۔ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ، یہ دلیل عقلی آ گئی علی سبیل الاعتراف من الخصم، جس کو دشمن بھی مان لے۔ فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ارائیتکم اخبرنی حالکم، اپنا حال تو مجھے بتاؤ، اپنے حال کی خبر تو دو۔ کیا؟ ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آئے تمہارے پاس اللہ کا عذاب، مثلا باد، ہوا، آتش، آگ، غرق، پانی میں ڈوبنا، او اتتکم الساعہ، یا آئے تمہارے پاس قیامت، لکھا ہے جو مجموعہ ہے عذابات مختلفہ کا، وہ آ جائے، پھر یہ تو بتاؤ غیر اللہ تدعون، کہ اللہ کے غیر کو تم پکارو گے۔ عذاب آئے یا قیامت، جو مجموعہ ہے عذاب، غیر اللہ کو پکارو گے اس وقت۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو دعوی شرک میں، اوپر لکھا ہے تو پکار کر دکھلاؤ، جزا مقدر، ان کو پکار کر دکھاؤ پھر اگر سچے ہو تو۔ بلکہ یا ہوتا جس کے دور کرانے کے اللہ کو پکار رہے ہوگے، وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور اس وقت بھول جاؤ گے تم جن کو اب تم شریک کر رہے ہو۔ جب آئے زلزلہ، خیر اللہ کو پکارنے والے مشرک بھی کہتے ہیں یا اللہ، کیوں؟ اب سارے بھول گئے، اس وقت بھول جاؤ گے مَا تُشْرِكُونَ، جن کو اب شریک کر رہے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، تخفیف دنیاوی، البتہ تحقیق بھیجی ہم نے پیغمبر طرف جماعتوں کے، امتوں کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی پیغمبر ہم نے بھیجے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، اور من قبل کے اوپر لکھنا ہے فَكَذَّبُوا، اردو والے اردو میں، انہوں نے جھٹلایا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ثمرہ تقسیم، پس پکڑا ہم نے ان امتوں کو، ان جماعتوں کو، بالباسا، ساتھ تنگ دستی کے، بالباسا کے نیچے لفظ تنگ دستی، وقات، وَالضَّرَّاءِ، پکڑا ہم نے ان کو ساتھ تکلیفوں کے، نیچے لکھے بیماری۔ ایک اور جملہ بھی عرض کرتا ہوں، باسا پر لکھے آفاقی، ذرہ پر لکھے انفسی، جسمانی تکلیفوں کے ساتھ میں نے پکڑا، آفاقی تکلیفیں، انسانی جسم کے علاوہ، کوئی طوفان آ گیا، قحط آ گیا، بارشیں آ گئیں، کثرت سے ڈوب گئے، کیوں پکڑا؟ لعلہم یتضرعون، حکمت افس، تاکہ وہ گڑ گڑائیں اور کفر و شرک سے توبہ کریں۔ فلولا اذ جاءہم باسنا، کیوں نہ یہ لولا تضرعوا، وہ آگے تضرعوا ہے، آگے کھڑا ہے، فلولا تضرعوا، کیوں نہ گڑ گڑائے، فلولا تضرعوا یوں انداز ہے، کیوں نہ گڑ گڑائے، اذ جاءہم باسنا، جب آیا ان کے بعد ہمارا عذاب، کیوں نہ گڑ گڑائے کہ ان کا جرم معاف ہو جاتا۔ ٹھیک تو کرو، ان کا جرم معاف ہو جاتا۔ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن سخت رہے ان کے دل، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، خوبصورت کر دکھائے واسطے ان کے شیطان نے، ماں وہ اعمال مشرکانہ جن کو کیا کرتے تھے، کرتے شرک تھے، سمجھتے عشق تھے، کے روح بھی کہ نصیحت کیے گئے تھے اس کے ساتھ اس طرف انبیاء، جبکہ ایمان کو بھولے اور چھوڑے رہے۔ مولانا بڑے علماء
صرف بھولنے والا معنی نہیں کرنا نسو کا، کیونکہ بھول پر نسیان پر مواخذہ نہیں ہوتا، بھول پر اور نسیان پر مواخذہ نہیں ہوتا، صرف بھولنے والا معنی نہیں کرنا، اس لیے بھولے اور چھوڑے ہے کہ آگے حاشیے پر لگ، ورنہ نسیان پر مواخذہ نہیں ہوتا۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے کھول دی ان کے اوپر دروازے ہر ایک چیز کے۔ استغراق کے حقیقی مراد نہیں ہے، عرفی مراد ہے، جو جو چیزیں ان کو ضرورت تھی ہم نے سب کے دروازے کھول دیے۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جس وقت وہ آکڑے رہے، لکھے بغیر الحق، نحق آکڑے رہے، بما اوتوا ان نعمتوں کے ساتھ جو وہ دیے گئے تھے، آکڑے رہے تو اخذناہم بغتۃ، ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا۔ اللہ کریم مہلت دیتا ہے، عیش فرمانی اچانک پکڑتا ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پس فوراً وہ حیرت زدہ رہ گئے، حیران ہونے والے تھے، امیدیں توڑنے والے تھے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس کاٹ دی گئی جڑ، دابر جڑ، کس قوم کی؟ اس قوم کی جو حوالہ لکھواتا ہوں، لکھیں، اردو والے نہ لکھیں، اردو میں بعد میں لکھواؤں گا، پہلے عربی لکھوا لوں۔ والآیۃ دلیل علی وجوب الحمد، وجوب علی وجوب الحمد عند موت الظالم۔ اردو والے لکھیں، یہ آیت دلیل ہے کہ ظالم کے مرنے پر حمد کرنا واجب ہے۔ چلو جی، ساتویں عقلی دلیل آ گئی، اعترافی دشمن بھی مان لے۔ قل ارائیتم، فرما دو میرے محبوب مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر پکڑ لے اللہ کریم تمہارے کانوں کو اور تمہاری آنکھوں کو، وختم علی قلوبکم، اور مہر لگا دے تمہارے دلوں پر، ان سے کوئی چیز نہ سمجھ سکو۔ جو لفظ دیکھے گا نہیں وہ ٹھیک کیا کرے گا؟ سما اور بصر، بڑے علماء، سما اور بصر سے مراد باطنی، جب تمہارے اقرار سے بھی ایسا کوئی ایسا نہیں تو پھر مستحق کی عبادت کیوں سمجھتے ہو؟ انظر، دیکھ تو صحیح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے نصرف الآیات، پھیر پھیر کر لاتے ہیں ہم دلائل توحید، پھیر پھیر کر لاتے ہیں مختلف انداز میں۔ ثم اس کے بعد یہاں پھر یہ بات عقل سے دور ہے، ہم یصدفون، وہ اعراض کرتے ہیں ان دلائل سے، اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں ان دلائل سے۔ قل ارائیتکم، اعادہ دلیل ششم ما زیادہ، کچھ چیزیں اس میں زیادہ آ رہی ہیں، دلیل کو دہرایا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح اپنے حال کے متعلق، ان آتاکم، اگر آئے تمہارے پاس اللہ کا عذاب بغتتاً اچانک، او جہرتاً یا سامنے، فمن یدفعہ، جواب مقدر ہے تو کون اس کو ہٹائے گا؟ حل یہلک الا القوم الظالمون، نہیں ہلاک کی جائے گی مگر ظالم قوم۔ وما نرسل المرسلین، جواب سوال مقدر، اگر یہ سچا رسول ہے تو معجزے کیوں نہیں دکھاتا؟ جواب، نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو کی طرف، اوپر لکھا ہے امتوں کی طرف، الا مگر صرف خوشخبری سنانے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر، نہ ہر فرمائش کے مختار۔ فمن آمن بشارت، جو بندہ ایمان لے آیا اور اس نے اصلاح کر لی، اعتقادا عملا، عقیدہ درست، عمل درست سمرا، بس نہیں ہوگا کوئی خوف آخرت میں ان بنا وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا تخویف اخروی، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری توحید والی آیات کو، سمرا یمسہم العذاب، پہنچے گا ان کو عذاب، لکھا ہے دنیا میں کبھی
اور آخرت میں ضرور. کیوں؟ بما کانوا یفسقون، سبب عذاب اس وجہ سے کہ وہ دین ایمان سے خارج ہوتے ہیں. قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ. جواب سوال خامس، پانچویں سوال کا جواب. سامنے جملہ لکھا ہے کہ یہ رسول ہوتا تو سونے کے کنگن استعمال کرتا اور دنیا و دولت ہوتی. غریب ہے، ہم نہیں مانتے. جواب قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ. سبحان اللہ. لکھا ہے بیان غیر لوازم نبوت، وہ چیزیں جو نبوت کی صفات میں سے نہیں، جن چیزوں کا نبی کے پاس ہونا ضروری نہیں. وہ کیا چیز؟ ایک، لا اقول عندي خزائن اللہ، نہیں کہتا میں واسطے تمہارے کہ میری قدرت میں ہیں اللہ کے خزانے، میری قدرت میں. میں نے سورۃ ہود میں بھی یہ انداز عرض کیا تھا. کپڑا پڑا ہے، میں کہتا ہوں کپڑے کو اٹھانا میرے اختیار میں نہیں، دور ہے مجھ سے. اگر میں قریب چلا جاؤں یا وہ قریب آ جائے اب تو اٹھانا میرے اختیار میں ہوگا. فی الحال میرے اختیار میں نہیں، میرا ہاتھ نہیں پہنچتا. میں قریب ہو جاؤں یا کپڑا قریب ہو جائے پھر تو میرے اختیار میں ہے اٹھانا. اور دوسرا انداز کہ اللہ نہ کرے میرے بازو ہی نہ ہو، اب میں قریب. نمبر 2 لکھا ہوا ہے جواب سوال سادس. آپ کے پاس اوپر سوال بھی لکھا ہے چھٹا. اگر رسول ہوتا، سچا نہیں لکھا ہوا، اگر سچا رسول ہوتا تو ہمیں چیزوں کے نرخ بتاتا جو دوسرے وطنوں میں ہیں. بس 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 پہلے یہ پڑھ لیں. جواب سچا رسول ہمیں بتائے شام کے علاقے میں گندم کا ریٹ کیا ہے. جواب ولا عالم الغیب، میں غیب بھی نہیں جانتا. لکھا ہے اس کا عطف کس پر ہے؟ عطف علی لا اقولو پر. لا عالم الغیب کا عطف نحویو لا اقولو پر، تو کل اس کے ساتھ بھی لگے گا. قل لا عالم الغیب، فرما تو میرے محبوب میں غیب بھی نہیں جانتا. آگے 7واں سوال، اگر یہ نبی ہے تو کھاتا پیتا کیوں ہے؟ جواب ولا اقول لكم انی ملک، نہیں کہتا میں واسطے تمہارے یقیناً میں فرشتہ ہوں نا، میں فرشتہ بھی نہیں ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، نہیں پیچھے چلتا میں مگر صرف اس کے جو وحی کی جا رہی ہے میری طرف، میں تو وحی کا پابند ہوں. کل جواب سوال مقدر، پھر فرق کیا ہوا؟ پھر پیچھے کہہ رہا ہوں جملہ، آپ کے پاس بھی اللہ کے خزانے نہیں، ہمارے پاس بھی نہیں. آپ بھی عالم الغیب نہیں، ہم بھی عالم الغیب نہیں. آپ بھی غور فکر سے کام نہیں لیتے ہو اندھے اور بینا کی تمیز کرنے میں. اب حاشیہ پڑھیں گے. یہ جملہ الگ ہے، یہاں یہ نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، نیا حاشیہ ہے. یہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب تو جانتے تھے مگر لا عالم الغیب بوجہ کسر نفسی، جی بس وہ میں جو ہے نا جی بس وہ میں غیب نہیں جانتا، یہ عاجزی کی وجہ سے کہا، ویسے جانتے تھے. جواب کسر نفسی کا یہ معنی کہ جانتے تھے، اگر یہ جو کہا کہ میں نہیں جانتا اپنے آپ کو تکبر سے دور کرنے کے لیے، یہ معنی کسی مفسر نے نہیں لکھا، بلکہ امام راضی نے تفسیر کبیر صفحہ فلاں جلد فلاں میں کہا کہ تم صاف اقرار کرو کہ میں بندہ ہوں، عاجز ہوں، میرے قبضے میں اللہ تعالیٰ نے غیب نہیں دیا، اس لیے اقرار کرو کہ کہیں لوگ غیب دان سمجھ کر معبود نہ بنا دے. جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا لیا تھا. امام راضی کی دلیل عبارت یہ ہے المراد منہ ان یظہر من نفسہ التواضع والخضوع والاعتراف بالمعبودیہ. اس پر حدیث عفق حضرت عائشہ پر تہمت لگی اور ہار کے گم ہونے والا واقعہ
یعقوب علیہ السلام کا 40 سال تک روتے رہنا، ابراہیم علیہ السلام کا گائے کا گوشت بھون کر لانا، سلیمان علیہ السلام کا حدود کے معاملہ میں حیران ہونا، نوح علیہ السلام کو اپنے کافر بیٹے کے حق میں دعا کرنا، اس پر دال نہیں، جو مشرک آج کل کے معنی کرتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں جھوٹ ہونا عوذ باللہ۔ جو بات میں نے کرنی ہے اس پر غور کریں، جملہ لکھیں اوپر نیچے۔ سوال مشرکین، کہ لا عالم الغیب میں ذاتی غیب کی نفی ہے، عطائی کی نہیں۔ جواب، جب پیغمبر کا وجود عطائی ہے تو نفی بھی، وسلم نے فرمایا لا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، تو پاکستان کے مشرک کہیں گے اس سے تو ذاتی غیب کی نفی مراد ہے، میں ذاتی طور پر غیب نہیں جانتا۔ یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، مشرک کہیں گے نبی پاک ذاتی طور پر غیب نہیں جانتے تھے، عطائی طور پر غیب جانتے تھے۔ یہ سوال ہے ان کا۔ مولانا دران دیکھنا میں بات سمجھاؤں۔ مولانا یہ عطائی ہے، انہوں نے مجھے دیا ہے، یہ کپڑا ہے انہوں نے مجھے دیا ہے۔ اب سفید ہونا اس کی صفت ہے، میں مثال دے رہا ہوں، سفید ہونا اس کی صفت ہے، یہ میرا ذاتی نہیں، یہ عطائی ہے، انہوں نے دیا ہے، ان کا ہے، مجھے دیا ہے، ذاتی نہیں۔ جب چیز میری ذاتی نہیں، الفاظ میرے بڑے باریک ہیں، جب چیز میری ذاتی نہیں تو اس کی صفت کیسے ذاتی ہو سکتی ہے؟ سفید ہونا چیز بھی عطائی ہے اور اس کی صفت بھی عطائی ہے۔ آپ نے بات نہیں سمجھی، چیز بھی عطائی ہے اور اس کی صفت بھی عطائی ہے۔ یہ میرا ذاتی ہے، چیز بھی ذاتی ہے اور اس کی صفت بھی ذاتی ہے، یہ سبز ہونا یا کالا ہونا۔ غور کرو بات پر۔ میں نے ایک دفعہ بلوچستان میں اسی آیت پر بیان کیا لا عالم الغیب، تو علماء تشویش کا شکار ہو گئے۔ اب المیہ یہ ہے کہ تفسیر جو پڑھی نہیں، تفسیر پڑھتے تو یہ چیزوں کا پتہ ہوتا، مولانا بولی صاحب بڑا المیہ ہے، کیا کریں۔ اب جب وجود عطائی تھا، جس صفت کا اثبات ہوگا عطائی کا اثبات ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسین تھے، یہ صفت عطائی تھی، کس نے دی؟ اللہ نے۔ آپ جمیل تھے، یہ صفت عطائی تھی، کس نے دی؟ اللہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت تھے، یہ صفت عطائی تھی، کس نے دی؟ اللہ نے۔ آپ خاتم النبیین تھے، یہ صفت عطائی تھی، کس نے دی؟ اللہ نے۔ جب وجود عطائی ہے، جو صفت ثابت ہوگی وہ عطائی ثابت ہوگی، اور جس کی نفی ہوگی وہ بھی عطائی کی نفی ہوگی۔ ما علمناہ الشعر، ہم نے پیغمبر کو شعر کا علم نہیں دیا، عطائی کی نفی۔ میرا پیغمبر جادو نہیں جانتا، عطائی کی نفی۔ اور میرا پیغمبر غیب نہیں جانتا، عطائی کی نفی ہو رہی ہے۔ ورنہ جب وجود عطائی ہے، جو صفت ثابت ہوگی وہ بھی عطائی ثابت ہوگی، حسین ہونا، جمیل ہونا، خاتم النبیین رسول ہونا۔ اور جس صفت کی نفی ہوگی تو نفی بھی عطائی کی ہوگی۔ اب لا عالم الغیب کا کیا معنی ہے؟ غور کرنا ایک جملے پر۔ لا عالم الغیب، کائنات والو، ذاتی تو ذاتی رہا، میں آمنہ کلال عطائی طور پر بھی غیب نہیں جانتا۔ کیا مطلب ہے آیت کا؟
भी आलिम गैब। आगे चलो, वअंज़िर बिहिल्लज़ीना यख़ाफ़ूना युशरू इला रब्बिहिम। जुमला याद रहेगा मौलाना तक। जिन सिफात की आप सल्लम के लिए इस्बात होगा, कौन सी सिफात का इस्बात होगा? ज़ाती की अताई। और जिन चीज़ों की आपसे नफ़ी होगी, किन की नफ़ी होगी? अताई की। फ़अंज़िर बिहिल्लज़ीना यख़ाफ़ूना युशरू इला रब्बिहिम तख़फ़ीफ़ उख़रवी। डराओ मेरे पैगंबर बिही मा यूहा के जरिए। बिही हु से मुराद मा यूहा जो ऊपर सतर में है, बिही के नीचे लिख ले मा यूहा, हाफ़ज़ नहीं है। वअंज़िर बिहिल्लज़ीना, और डराओ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मा यूहा वही के जरिए उन लोगों को यख़ाफ़ूना युशरू इला रब्बिहिम जो डरते हैं कि जमा किए जाएंगे अपने रब की तरफ। यख़ाफ़ून के नीचे लफ्ज़ लिखो एतिक़ादन औ एहतिमालन। जो डरते हैं एतिक़ादन और एहतिमालन का क्या मतलब है? आगे लिख ले, एहतिमालन की तशरीह साफ लिखे बिल्कुल, यानी मुतरद्दिद है कि रसूल सच्चा है कि नहीं। जिनका अकीदा है डरने का उनको भी डराओ, और जो शक पक में पड़े हुए हैं पैगंबर सच उनको भी डराओ। लैसा लहुम मिन दूनिही वलिय्युन वला शफी। अब जमात मजबूत करो, ना हटा मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना हटाना उन लोगों को यदून रब्बहुम जो पुकारते रहते हैं सिर्फ अपने रब को। सिर्फ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ अपने रब को, यानी आबिद हैं। बिलगदाति वल्लशी, सुबह और शाम लिखा है, यानी अलग तमाम हमेशा अल्लाह को पुकारते हैं। लिखा है या तमाम मुनासिब, क्या माना? आखिर नींद भी है, दूसरी ज़रूरियात भी हैं, लिहाजा तमाम मुनासिब। हर वक्त तमाम मुमकिन नहीं है। पढ़े उलमा युरीदून वजह वस्फ़ अव्वल आबिद वस्फ़ुहुम युरीदून वजह मुखलिस हैं। लिखो लिखो, नहीं लिखा हुआ, युरीदून वजह के ऊपर नीचे मुखलिस हैं, चाहते अल्लाह करीम की रज़ा। मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शैइन, नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनके हिसाब में से कोई चीज़, उनका हिसाब आपकी ज़िम्मे तो नहीं है। नीचे लिखे मिन जज़ाहिम व रिज़्क़िहिम, उनके जज़ा में से, उनकी रोज़ी में से आपके ज़िम्मे कोई चीज़ नहीं। लिखा है बातिन की तफ्तीश से कोई चीज़। आप उनके दिल को टटोल टटोल कर देखें, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं मेरे पैगंबर। इखलास का देखना न देखना, जानना न जानना, ये तो आपका काम नहीं है मेरे पैगंबर, तो मेरे ज़िम्मे है। वमा मिन हिसाबिहिम मिन शै, नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब में से उन पर कोई चीज़। लिखा मिन हिसाबिक मिन जज़ाइक व रिज़्क़िक, आपका बदला आपका रोज़ी उनके ज़िम्मे नहीं है, उनकी आपकी ज़िम्मे नहीं। फता तो रोदाहुम समरा, बस हटा दिया अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको, बस हो जाएंगे आप मिन ज़ालिमीन, बेइंसाफ लोगों में से। और सामने लफ्ज़ लिखो ज़ालिमीन का। अंबिया के हक में जुल्म मुराद खिलाफ औला। बस ये इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह की इबारत थी, मैंने उर्दू तर्जुमा आपको लिखवा दिया। अज़्ज़ुल्मु फ़ी हक़्क़िल अंबिया बेमाना खिलाफ़िल औला। एक और जुमला उलमा के लिए कहता हूँ मिनज़ ज़ालिमीन, ये जुल्म से रोकना इस बात पर दलालत नहीं करता कि जुल्म वाक़े हुआ था ना। वकज़ालिका फ़तन्ना बाहुम बिबाज़, अदम तस्लीम की वजह फतन्ना का जुमला इमारत व गुर्बत देकर, इमारत व गुर्बत देकर हमने इम्तिहान किया उनके बास का साथ बास के। लिखा मानने वालों को हकीर समझते हैं। ले यकूलू लामे आक़िबत इल्लत तकवीनी, हमारी कुदरती वजह क्या है असल। लामे अकबर नतीजा ये निकलेगा, ये कहेंगे हाउलाए, क्या ये गरीब, हाउलाए के नीचे गरीब। मन्नल्लाहु अलैहिम मिन बैनिना, एहसान किया अल्लाह करीम ने हमारे दरमियान में से। इन पर अल्लाह ने एहसान किया, इन गरीबों पर।
دین سچا ہوتا تو غریب مانتے، پہلے پہلے ہم نہ مانتے بڑے. علیہ اللہ بیانم بشاکرین، رد اس کے اوپر اللہ نے رد، کیا نہیں اللہ کریم بے عالم خوب جاننے والا. یہ بے عالم اس میں تفضیل برائے مبالغہ، بڑے علماء اس میں تفضیل للمبالغہ، کیا نہیں اللہ کریم بہت زیادہ جاننے والا بشاکرین حق شناسوں کو. شاہ صاحب کی عبارت ہے، شاہ عبدالقادر صاحب کی، اور اللہ ان کے دل دیکھتا ہے کہ اللہ کو حق مانتے ہیں. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، یہ تو کہتے ہیں یہ غریب اور حقیر لوگ ہیں، انہوں نے مانا ہے یہ دین کیسے سچا ہوگا. غریبوں کی عزت اور مقام سنو. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جب غربا عابد بھی ہیں. ٹھیک تو کرو، دیکھا ہی نہیں عبدالعلی نے، ٹھیک کیا کرے گا؟ خالی سننے پر توجہ ہے، کان میری طرف ہے، دیکھنا نہیں ہے کیا لکھا ہوا کیا نہیں لکھا ہوا. جب غربا عابد بھی ہیں، عابد کا لفظ چھوڑ دیا کہتے ہیں، جب غربا عابد بھی ہیں اور مخلص بھی ہیں، تو پھر جب آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیات کے ساتھ، آیتوں کو ماننے والے، فَقُلْ پس آپ فرما دیجئے بشارت سنانے کے لیے، سلام علیکم، جتھا دوارا پیر ہوئے اللہ دی طرف خیر ہوئے، ہمیشہ ہمیشہ سلامتی ہوں تم پر. لکھے افات آخر سے جملہ اسمیہ ہے. رحمت کرنا تم پر، اللہ نے لکھ لیا اپنی ذات پر رحمت کرنا تم پر. انہو یہ بیان رحمت آ گیا، کیا انہو من عامل منکم سوا، یقیناً شان یہ ہے جو بندہ عمل کرے گا تم میں سے برا بے جہالت حماقت کی وجہ سے. کیا معنی کیا؟ بڑے علماء کے لیے جملہ کہتا ہوں، خامسہ سادسہ سابعہ دور حدیث، یہاں جہالت علم کے مقابلے میں نہیں ہے. یہاں جہالت علم کے مقابلے میں نہیں کہ اس کو پتہ نہیں تھا، نہ پتہ تھا، بس نادانی کی وجہ سے کام کر بیٹھا، اس لیے مانا کیا حماقت. جو کرے گا کام تم میں سے برا حماقت کی وجہ سے، عملی جہالت مراد ہے. ثم تاب من بعد، پھر توبہ کرے گا اس کے بعد، وَأَصْلَحَ، اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے اپنے اعمال کی آئندہ کے لیے، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، عدم تسلیم کی 7 وجوہات میں سے دوسری وجہ، پہلی وجہ کیا تھی؟ جس دین کو حقیر لوگوں نے مانا ہے وہ کیسے سچا ہو سکتا ہے. اور دوسرا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، مشتمل پر حال و معال، مال انجام کو کہتے ہیں، فریقین دونوں جماعتوں کا حال اور انجام. اور اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیات. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ، اس کے نیچے ایک لفظ لکھا ہوا ہے، معطوف علیہ مقدر ہے تاکہ مومنوں کا طریقہ واضح ہو جائے. یہ معطوف علیہ مقدر ہے اور لِتَسْتَبِينَ معطوف ہے. اب وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیات. کیوں؟ تاکہ مومنوں کا طریقہ واضح ہو جائے، تاکہ مومنوں کا طریقہ واضح ہو جائے. اور یہ ہے کہ جو حق کا طالب ہے اسے حق پہچاننا آسان ہو جائے. مگر ہم جتنی وضاحت کرتے ہیں ان کی ضد بڑھتی جاتی ہے. یہ جو مولانا سلام علیکم تھا، میں سلام کی قسمیں آپ کو لکھواتا ہوں، جلدی کریں. نمبر 1 سلام رحمت، سورہ صافات آیت نمبر 79. آپ نے یہ بات پڑھی ہوئے، سلام علی نوح فی العالمین.
مراد رحمت ہے۔ نمبر 2 سلام تحفہ، تحیہ کہو، تحفہ کہو، جیسے السلام علیکم۔ نمبر 3 سلام ترحیب، مرحبا سے ترحیب، خوش آمدید کہنا، جیسے یہاں پر یہ سلام علیکم، یہ سلام ترحیب ہے، خوش آمدید کہو ان کو۔ نمبر 4 سلام بمانا دعا، یعنی طلب رحمت۔ مثلا قبرستان میں وہاں جو قبرستان میں سلام کرتے ہیں وہ کس معنی میں ہے؟ پتنی میرے منہ کو آپ دیکھتے حیران ہو کر، میں نے لفظ کہہ نہیں دیا مولانا۔ قبرستان میں جو سلام لے احاب اللہ کے غلام زکیہ میں ہم نے یہ بھی معنی کیا تھا، یہ کلام حکائی ہے، الفاظ نقل کر رہا ہے جبریل اللہ کے۔ نمبر 6 سلام استیزان، سورۃ نور آیت نمبر 27، یہ آیت آپ نے پڑھی ہے، جب کسی کے گھر میں داخل ہونے لگو تو سلام کرو، تو سلموا علی اہلہا۔ نمبر 7 سلام متارکت، چھوڑنے والا سلام، سورۃ مریم آیت نمبر 47، ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو کہا تھا گھر سے نکلتے وقت سلام علیکم، تجھ پر آخری سلام ہو، سلام متارکت، چھوڑنے والا سلام۔ نمبر 8 بمعنی سالم، بمعنی سالم سلامتی، سورۃ انبیاء آیت نمبر 69، بمعنی سلامتی کا کلمہ، سلام بمعنی سلامتی کا کلمہ، سورۃ فرقان آیت نمبر 63، یہ پڑھا ہے آپ نے، اذا خاطب الجاہلون قالوا سلاما، کوئی ان سے جاہل باس مباحثہ کرے تو جواب میں ایسی بات کہتے ہیں جو سلامتی والی ہو، جھگڑا پیدا نہ ہو۔ اور نمبر 10 سلام بمعنی سلامتی دینے والا، یہ اللہ کی صفات میں سے ہے، سورۃ الحشر آیت نمبر 23، اللہ کا نام ہے وہاں پر السلام، سلامتی دینے